اسحاق ڈار اور عارف علوی صاحب کی اہم ملاقات میں کون سے بڑے فیصلے ہوئے اور ان کی اندرونی کہانی پہلی بار جانیے۔ عمران خان صاحب کو ایک بڑی پیشکش کر دی گئی، کیا عمران خان مانیں گے؟ یہ سب سے بڑی خبر ہے۔ آخر حکومت عمران خان سے چاہتی کیا ہے؟ یہ اس سے بڑا سوال ہے۔ الیکشن کب ہوں گے اور اب حکومت کو عمران خان کے جواب کا بے صبری سے انتظار۔ اسحاق ڈار پاکستان کے ناکام وزیر خزانہ ثابت ہو گئے۔ پاکستان میں NRO-2 کا کھیل مکمل ہو گیا۔ اب آصف زرداری کیسے اپنا کھیل کھیلیں گے؟ آج کے ہم ان اہم موضوعات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت بارہا مرتبہ ملاقاتیں ہوئی، 5 ملاقاتیں۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ عارف علوی کے ساتھ جو اسحاق ڈار صاحب نے کی، اور بالخصوص 24 گھنٹوں میں 2 بار ملاقاتیں ہوئی، تو اس کے اہم اوقات کیا تھے اور ان میں ہوا کیا؟ یہ وہ خبریں ہیں جو آپ پہلی بار یقیناً آپ اس پلیٹ فارم سے جانیں گے، اور اس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ان کا سب سے اہم نقطہ جو ہے، ہم نے سوال اٹھایا جو آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ اسحاق ڈار اور عارف علوی صاحب کی جو اہم ملاقات ہوئی، اس میں اہم نوعیت کے فیصلے کیا ہوئے۔ ظاہر ہے الیکشن کے حوالے سے چیزیں کرنی تھیں، اور الیکشن کے حوالے سے ہی بات چیت ہوئی، اور اس معاملے کے اندر حکومت نے عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی آفر کی ہے۔ آفر کیا ہے؟ ہم آپ کو الیکشن کمیشن کے تحت نااہل نہیں ہونے دیں گے، نااہل نہیں کریں گے، آپ کے اوپر کوئی کیسز نہیں بنیں گے، لہٰذا آپ جو ہیں انتخابات اس وقت ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آپ نئے انتخابات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ اسمبلیاں توڑنے کی بات نہیں کیجئے، اسمبلیاں نہیں توڑیے۔ آپ 1 دن کا دھرنا کریں، 2 دن کا لانگ مارچ کریں، یا پلس جلسے جلوس کریں، پوری پلینگ فیلڈ آپ کو دیں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے آپ مطالبہ الیکشن نئے کروانے کا چھوڑ دیجیے اور اسمبلیاں توڑنے سے پیچھے ہٹ جائیے۔ اب حکومت جو کچھ عمران خان سے چاہتی تھی وہ یہ چیزیں تھیں، اور یہ بات جو تھی عارف علوی کے ساتھ اسحاق ڈار نے 5 ملاقات میں یہی کی، اور طے کیا ہوا؟ عارف علوی صاحب نے ان ساری باتوں کو باغور سنا اور اپنی حد تک مان لیا۔ اب انہوں نے یہ ساری باتیں عمران خان کے سامنے رکھنی، اور اس میں مزید کیا چیزیں ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ صرف یہی اس کے اندر گزارشات نہیں ہیں، اور بھی پہلو ہیں۔ اب حکومت کو عمران خان صاحب کا انتظار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ نئے انتخابات کی بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا صرف اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پیچھے ہٹیں گے کہ میں جلسے جلوس کروں، سارا کچھ کروں اور نئے انتخابات کا مطالبہ نہ کروں، چونکہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ اور سب سے بڑی چیز کہ ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں بنیں گے، یہ ایک ریٹن ایک طرح سے معاہدہ ہوگا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ خان صاحب کو یہ کہیں کہ جیسے آپ کو پلینگ فیلڈ ملے گی، جلسے جلوس سب چیزیں کریں، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے، وہیں پہ جب پاکستان کے اندر سابق وزیر اعظم نواز شریف اگلے مہینے واپس آئیں گے تو نہ صرف ان کی واپسی کے اوپر اس کو کیش کروائیں گے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے، بلکہ ان کے کیس ختم ہونے کے اوپر بھی آپ اس طرح سے کوئی احتجاج نہیں کریں گے، واپس آنے کے اوپر بھی پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے، اور بالخصوص جب وہ پالیٹکس کے اندر آئیں گے تو آپ دونوں، نہ وہ نائل ہوں نہ آپ ہوں، وہ بحال ہو جائیں، آپ نائل ہوں گے نہیں تو اپنے اپنے حصے کی پالیٹکس کریں، اور ہم لہٰذا دوبارہ سے 2017 سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی سوچ یہ ہے، تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان چیزوں کے اوپر مان جائیں گے، کیونکہ یہ جو NRO-2 دیا گیا، جس کے تحت اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں NRO-2 کا کھیل کیسے مکمل ہوا اور آگے زرداری صاحب کیا کریں گے، یہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ جہاں ان کے اوپر گولیاں چلی، جہاں ان کی حکومت ختم ہوئی، جہاں ان کا لانگ مارچ ایسے ہی ختم ہو گیا، ایک ہی مطالبہ باقی بچا تھا کہ الیکشن کروائیں، اور اس کے اوپر بھی ڈیڈ لاک جو تھا وہ اب ختم ہوتا ہوا عمران خان کی کورٹ کے اندر بال پھینک دی ہے حکومت نے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اس لیے مان جائیں گے، انہیں پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر جن اداروں نے جیسے کرنا تھا انہوں نے کیا، اور جیسے مستقبل میں بھی کرنا چاہیں گے کر لیں گے، تو بجائے اس کے کہ میری عوام میں پاپولیرٹی ہے، جو نواز شریف ہیں ان کی اتنی پاپولیرٹی نہیں، وہ واپس بھی آ جائیں، میں اس کے اوپر احتجاج نہ کروں، ان کے کیسز ختم ہو جائیں تو میں تو سٹرونگ ہوں، پھر میری صحت ٹھیک ہو جائے تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں، جیسے سیاست سے
اسٹیبلشمنٹ نے ریٹائرمنٹ لے لی یعنی کہ پاک فوج نے, تو پھر تو میرے لیے آسانی ہے. تو ایسے حالات کے اندر عمران خان لگ یہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں مان جائیں گے, پرویز الائی بھی ان کے ساتھ رہیں گے, اسمبلیاں توڑنے کی نوبت نہیں آئے گی, کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. تو ایسے حالات کے اندر چیزیں سلجھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اب چونکہ عمران خان صاحب کے لیے کسی حد تک تو سبکی ہوگی, مگر یہ اسحاق ڈار صاحب نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ہم کسی صورت ان کے اوپر کیسز نہیں بنائیں گے جیسے ہمارے خلاف بنتے رہے ان کے دور حکومت میں, اور خاص کر ہم کوئی لانگ مارچ, کسی دھرنا ایک دو دن کے اوپر اور کسی احتجاج کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائیں گے. وہ چاہیں جتنے مرضی جلسے جلوس کریں, چیزیں کریں, عوام کے پاس جائیں, ہماری طرف سے یہ اوپن آپشن ہوگا, اور ہمیں نہ چھیڑیں نہ ہم انہیں چھیڑیں گے. تو اس معاملے کے اوپر جا کے اگلی بات جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے تھوڑے سے ارلی ہو جائیں, لیکن اس وقت ملک کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم الیکشن سے نہیں کروا سکتے. یہ عارف علوی اور اسحاق ڈار صاحب کی 5 ملاقاتوں کا نتیجہ اور الفاظ اور جملے تھے جو آپ کے سامنے رکھے, اور اب عمران خان صاحب عارف علوی صاحب کے ذریعے جو ہے وہ کیا کہیں گے, اسحاق ڈار صاحب کو باتیں کیسے میچور ہوں گی, اس سلسلے میں بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اب آ جاتے ہیں جی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ اس بار کیسے ناکام ثابت ہوئے. ڈار آئے گا, ڈالر نیچے آئے گا, یا ڈالر کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جب ابھی جہاز میں بیٹھے تھے تو مصنوعی طریقے سے تو ڈالر چند روپیس نیچے آ گیا, مگر ڈار صاحب کو بھی پہلی بار اندازہ ہوا. نو ڈاؤٹ بڑے قابل وزیر خزانہ ہیں, میں خود ان سے 6 انٹرویو کیے, ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا, وہ چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں. لیکن اس وقت کوئی بھی ملک کا وزیر خزانہ ہو, کوئی بھی حکومت ہو, ملک کا اتنا ستیہ ناش ہو چکا ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس اکانومی کو ٹھیک کیا جائے. اس کا تسلسل آگے چلنا چاہیے حکومت کا, اور سب سے اہم نقطہ کہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام نہ ہو, پھر جا کے معاشی عدم استحکام آئے گا, اور لوگوں کو لگنا چاہیے کہ یہاں فساد, دھرنے, اسمبلیاں توڑنا, گورنر راج, یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو پھر کوئی انویسٹر بھی انویسٹمنٹ کرے گا, ملک کی اکانومی بھی آگے جائے گی, جو اسلامی ممالک دوست ہیں وہ بھی فنڈنگ دیں گے, تو ملک بلیک لسٹ ہونے سے بچ جائے گا. اگر یہ ڈیفالٹ کر گیا تو پھر تو عمران خان صاحب کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور عام پاکستانی ہر ایک کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اس ساری چیز کو, ملکی مفاد کو, قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے عمران خان صاحب کو کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ باتیں مان جائیں گے, اور اسحاق ڈار صاحب جو اب تک ناکام وزیر خزانہ ہیں, یہی وجہ تھی کہ ان کو پتا تھا معیشت کیسے ٹھیک ہونی ہے, کس طرح سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے, اور انہوں نے عارف علوی صاحب کے ساتھ بڑی سچی, کھری اور اچھی باتیں کی, اور عمران خان صاحب کے جواب کا اب ان کو انتظار ہے. پاکستان میں NRO 2 کا جو ایپیسوڈ تھا وہ مکمل ہو گیا. کیسے ہوا؟ مریم کو ریلیف ملا, شہباز شریف, حمزہ شہباز, سلیمان شہباز, جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کو ریلیف مل چکا, اور اب میاں صاحب کو بھی ریلیف مل جائے گا. یہ آخری 2 چیزیں اٹکی تھی جو اس سے قبل بتایا ہے. اب آصف زرداری صاحب NRO 2 میں جو ہیں وہ کیسے فائدہ حاصل کریں گے, یہ بہت بڑا سوال ہے. آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ نے تو حکومت لی, اپنے کیسز تو صاف کروا لیے, ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں, ہم سے مراد کیا ہے؟ NRO 2 کا فائدہ آپ زرداری صاحب کیسے لیں گے؟ ظاہر ہے انہوں نے لیا, ان کو بھی لینا چاہیے. عمران خان صاحب کے اوپر کیسز نہیں بنیں گے تو جو ان کے اوپر بنے ہوئے ان کو ختم ہونا چاہیے. تو اگر یہ ڈیل کامیاب ہوگی تو توشہ خانہ, گڑی, یہ وہ جتنے بلنڈر ہیں سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر دیکھتے ہیں اعظم سواتی صاحب کا بھی ہر معاملہ سلجھ گیا. آصف زرداری صاحب چاہتے ہیں میری بہن فریال تالپور, شرجیل میمن, ڈاکٹر عاصم سمیت جتنے بھی لوگوں کے اوپر کیسز ہیں وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین صاف ہو جانے چاہیے, اور اب ان کو بھی فائدہ چاہیے. اور اس مقصد کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی الیکشن تھوڑے ڈیلے ہوں, آپ نے اپنے کیس سلجھا لیے, ہمیں اپنے کیس سلجھانے دیں. ادھر سے عمران خان صاحب کے ساتھ عارف علوی صاحب کے ذریعے اسحاق ڈار یعنی کہ PDM کی جانب سے اور خاص کر نون لیگ کی جانب سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا کہ بھائی آپ کی بستی میں ہم چھیڑیں گے نہیں, آپ ہماری بستی کو نہیں چھیڑیں. تو لہٰذا ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں جس میں ملک بھی بہتر ہو, عوام کو بھی فائدہ ہو جائے, اپنے اپنے حصے کی پالیٹکس کرتے ہیں اور اسمبلیوں میں واپس آ جائیں. الیکشن کمیشن کے اندر جو اصلاحات لانی ہیں وہ کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں, ہمیں اپنا کھیل کھیلنے دیں, ہم کمزور ہو چکے تھے بہتر ہونے دیں. تو سب اپنے اپنے حصے کی پالیٹکس کریں گے, اپنے کیس ختم کروائیں گے, اور نیب تو ویسے بھی بیڑا غرق ہو گیا, تو چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. پھر اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟
خان صاحب باقی 11 جماعتوں کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، پی ڈی ایم کے اندر خاص کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی آگے اپنی ان کو پڑ جائے گی پولیٹکس کے اندر، اور ہر بندہ ہر صوبے کے اندر ہر سیاسی پارٹی اپنے حصے کی گیم کھیلتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس کا آخری جملہ یہ کہوں گا کہ یہ جتنی بھی گفت و شنید کی ہے، اس میں ایک عمران خان صاحب کے سامنے سارے نکات رکھ دیے، اگر وہ مان گئے، جیسے لگ رہا ہے کہ مان جائیں گے، تو پھر ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام جو ہے اس میں تھوڑی بہتری آئے گی۔ اس کی وجہ سے معاشی طور کے اوپر بھی ملک کے اندر بہتری آئے گی۔ الیکشن والا معاملہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، وہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ڈیڈ لاک ہے وہ ڈار صاحب نے بتا دیا، مجبوریاں لاچاریاں تو شاید چند ماہ پہلے ہو جائیں، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہوں گے، اور یہ ڈیل عمران خان صاحب کے پاس چھوڑ دی گئی، وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیا خان صاحب ان چیزوں کے اوپر مان جائیں گے، کیا ان کو ماننا چاہیے، اور براہ راست لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے شہباز شریف باقی چیزیں اگر ایسے معاملات سلجھ جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ تمام لوگوں کے لیے فیس سیونگ ہے۔ اس میں نواز شریف کو فیس سیونگ ملے گی، آصف زرداری صاحب کو فیس سیونگ ملے گی، پوری پی ڈی ایم کی حکومت کو فیس سیونگ ملے گی، اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی فیس سیونگ ملے گی۔ تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے اور دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔